محفل کا دار و مدار کثرت و قلت کے اوپر نہیں ہے بلکہ عشق مصطفیٰ کے اوپر، اور ہمیں عشق مصطفیٰ کے اوپر محفلوں کا دار و مدار ہوتا ہے، آگے کثرت و قلت کے اوپر۔ اور پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے بیچ میں ہمارے فاطمہ زہرا کے پھول اولاد علی سرکار غوث اعظم کی اولاد سید رفیع احمد صاحب کے نام آل رسول اس محفل بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان سب اللہ۔ سے بڑی خوشی کی بات جس کے بارے میں آپ خود سنتے کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا شان بتائی ہے سیدوں کی سعادات کی، اور پھر ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام بڑے اچھے انداز میں آپ نے بہت اچھے انداز میں مولانا محمود رحمان صاحب کا خطاب سنا جو دور حاضر کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ہمارے قاری صاحب مولانا عمران صاحب کو اللہ دونوں جہاں میں برکت عطا فرمائے، پورے اسٹاف کو اللہ خوب برکتوں سے رحمتوں سے مالا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پروردگار تمام طلبہ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے۔ کیوں بیٹے بار بار کیوں بات سے بات کی جاتی، کچھ تو حکمت ہے، کچھ تو حکمت ہے اس کے اندر، اور وہ حکمتیں بڑے عمر والے نہ سمجھ پا رہا ہے بلکہ وہ ماشاءاللہ نئی عمر کے عالم دین سمجھ رہے ہیں۔ یہ نہیں، ابھی تو اپنی اپنی قسمتوں کی بات ہوتی ہے کہ کون کس کو کیا مل جاتا ہے کیا نہیں ملتا ہے۔ آئیے میں تھوڑا سا مختصر انداز میں ایک چھوٹا سا آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، جانتے ہیں ساری باتیں، بڑے بڑے علم والے ہیں۔ ایک اعلیٰ حضرت نے حضور سید صاحب قبلہ بڑا اچھا کلام لکھا ہے، پہلی بار پڑھنے جا رہے ہیں، اس کلام کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ کلام ایسا میں کہتا ہوں یار، فتاوی رضویہ بھی اپنی جگہ ہے، کنز الایمان بھی اپنی جگہ ہے، دولت الفقیہ بھی اپنی جگہ ہے۔ پوری وہابیت کو، پوری دیوبندیت کو، اس کو چیلنج کا الفاظ سمجھ لے کوئی، یا ان کی اصلاح سمجھ لے کوئی، یا ان کے لیے تلوار سمجھ لے کوئی، کلام اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرت نے اس میں اشعار لکھے ہیں، کوئی ایسا اشعار بنا کے دیکھے، دونوں ہونٹ کو ملایا ہی نہیں، دونوں ہونٹ ہی نہیں ملے سید صاحب، کلام پورا ہو گیا۔ اب کوئی ایسا ہے ندوہ کے اندر یا سہارنپور کے اندر تو ایسا کلام اب لکھ دے، پہلے میں لکھا، وقت تو ہے نا تمہارے پاس، ابھی حیات بھی ہو۔ ایسا کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ دونوں ہونٹ مل ہی نہ سکے، پورا کلام پورا ہو گیا، لیکن توجہ اس بات پہ دلاتا ہے فقیر تمہیں کہ جب عشق ہوتا ہے نبی سے اور سرما ہوتا ہے بریلی کا تو پھر کلام سمجھ میں آتا ہے، کلام سمجھ میں اپنے آپ آتا ہے۔ یہ کلام کیا اچھے کی لکھا کیوں، یہ ہونٹوں کو ملائے کیوں نہیں؟ مولانا محمود رحمان صاحب توجہ، علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، پہلے میں نثر کے اندر بتا دوں تمہیں، اعلیٰ حضرت نے مقطع کے اندر لکھا ہے جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہے، مقطع میں لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہے، دل سے یوں ہی دور ہو ہر ظن و زن۔ سمجھتے ہیں مطلب ظن و زن کا مطلب؟ علیہ احمد رضا جس طرح سے تیرے ہونٹ پوری غزل میں نہ ملے، ایسے ہی کبھی باطل عقائد تیرے سے نہ مل پائے گا قیامت تک۔ جب ہونٹ کو نہ ملنے دیا میں نے تو پھر غداروں کو کیسے ملنے دوں گا اپنے سے؟ تو اعلیٰ حضرت اس نعت کے اندر سمجھا دیا کہ جس طریقے سے میں نے ہونٹوں کو جدا رکھا ہے، ہونٹوں کو نہیں ملایا، کبھی بھی تم مصطفیٰ کے غدار کو ملنے مت دینا اپنے سے، بولی یہ پیغام دیا اعلیٰ حضرت۔ ان ہونٹوں کو جدا ہی اعلیٰ حضرت نے اس لیے کر کے دکھایا کہ یہ ہے اس کا مطلب کیا۔ اور ایسا کلام کے دو شعر خالی سنے، پھر کبھی تشریف بعد میں ہوگی، ذرا ایک بار اور مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ شعر کے دو تین شعر بس میں سے سن لیں۔ سید کونین سلطان جہاں، بچے ہونٹوں کو دیکھتے رہے گا، ہونٹ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، ایسا کلام ہے کہ ہونٹ ملے گی نہیں ملے۔ سید کونین سلطان جہاں، ذل یزدہ شاہدی عرش آستہ۔ اور شعر اعلیٰ حضرت کا کمال کا پہلے مصرع سنو۔ کل سے اعلیٰ، کل سے اولا، کل کی جان،
پہلے مصرے میں 6 مرتبہ کل کا استعمال ہے. کتنے مرتبہ کل کا استعمال؟ اچھا پہلے کل کی تھوڑی سی جھلک دکھاؤں آپ کو. پوری کائنات کے اندر پتہ ہے سب سے زیادہ امانت دار کون ہے؟ مولانا عمران صاحب مفتی بڑے بڑے لوگ نشر بیٹھے ہمارے مفتی صاحب دونوں سب لوگ. ایک چھوٹی سی جھلکی دیکھیے آپ کو ملتی پھر شعر سمجھ میں آئے. ہم کہتے ہیں بچے سے سید صاحب کہ بھئی سبق سناؤ تو بچہ کیا کہتا ہے؟ ہاں حضور فعلا 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 کرنا. ٹھیک. پھر مولانا عمران صاحب یا مولانا رحمان صاحب کہیں کہ بیٹے یہ آپ محمد کی سناؤ مفید اور کسے غیر مفید کسے کہتے ہیں. تو بچہ یہ نہیں بولتا بھائی سبق سناؤ مفید کسے کہتے ہیں غیر مفید کسے کہتے ہیں. ایسا کیوں کیا بچہ؟ جبکہ استاد ہی کہتا ہے بیٹے سبق سناؤ تو بچہ یہ کیوں نہیں کہتا بیٹے سبق سناؤ فعلا فعلا فعلا. سید صاحب نے کہا بیٹے پہلا پارہ سناؤ تو بچہ شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین بولو حضور. بچے نے یہ کیوں نہیں کہا بیٹے پہلا پارہ سناؤ؟ تو یہ تو امانت میں خیانت. سمجھ رہا ہے میری بات؟ امانت میں خیانت. یہ کہہ رہا ہے بیٹے سناؤ پورا سبق تو آپ نے یہ نہیں بولا بیٹے سناؤ پورا سبق آگے سے شروع کر دیا آپ نے تو یہ کہلاتی ہے امانت میں خیانت. اللہ نے فرمایا کل اے مصطفیٰ آپ فرما دیجیے. کل اللہ کے حبیب نہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کل اے محبوب آپ فرمائیے. تو یہ لفظ کو چھوڑ کے نہیں جاتے مصطفیٰ کہتے اللہ تو نے پروردگار جو لفظ بولا ہے پہلے تیرا حبیب بھی وہی لفظ بولے گا کل. امانت میں خیانت نہیں کرے گا مصطفیٰ. کیا امانت میں خیانت نہیں کرے گا مصطفیٰ؟ اگر کل کا لفظ چھوڑ دیتے مصطفیٰ تو امانت میں خیانت ہوتی. جب مصطفیٰ نے کہا تو کہا اللہ فرماتا ہے کل. اللہ فرماتا ہے کل اے حبیب پڑھو اے حبیب پڑھو. تو اللہ کے رسول نے اس کل کو بھی نہیں چھوڑا. یعنی جو اللہ فرماتا تھا اے حبیب پڑھو تو اس لفظ کو بھی اللہ کے حبیب چھوڑ کے نہیں جاتے. عربی کے اندر اس لفظ کو بھی بولتے ہوئے جاتے. اس لیے بولتے اللہ کے حبیب بولے اللہ یہ کلام دنیا میں کسی کا نہیں ہے بلکہ پیارے اللہ تیرا کلام نہیں ہے مصطفیٰ تیرا کلام ہے. آپ سوچئے نا. تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا اتنا پیارا شعر کل سے اعلیٰ کل سے اولا کل کی جان. تین کل پتہ ہے کون سے آنا بعد میں سنیے. کل سے اعلیٰ کل سے اولا کل کی جان کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان. اعلیٰ حضرت نے 6 مرتبہ کل کا استعمال کر دیا. 6 مرتبہ کل کا استعمال. اور آخری شعر پڑھ کے چلو تھوڑی خاص باتیں آپ کو بتا دوں. ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا. اب کل کو اردو میں کر دو آپ تھوڑا سا. ہر حکایت ہر کنایت ہر ادا ہر حکایت ہر عنایت ہر ادا ہر اشارت دل نشیبہ دل نشان. کسی سے ترجمہ کرانا اس کا کیا ہے. بس مکتب اردو میں تشریح بعد میں کریں گے. جس طرح ہو اس غزل سے دور ہے جس طرح ہو اس غزل سے دور ہے دل سے یوں ہی دور ہو ہر زن کہتے ہیں امام رضا تیرے قریب بھی نہ آئے کوئی بدعقیدہ.
جس طرح سے ہوٹ جدا ہے ایسے ہی وہابی دیوبندی جدا رہے قیامت تک، تیرے قریب بھی نہ آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ بلا تشبیہ اب میں آپ کو وہ چند باتیں بتا جاؤں جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا آج تک۔ آپ کہیں گے حضور ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے خالی اتنا سمجھا کتنی منقبت لکھی ہے حضرت نے نعت پاک، بڑی قیمتی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے، تو الحمدللہ وہ ذمہ داری کے ساتھ علوم میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے نعت پاک کتنی لکھی ہے حضرت؟ صرف 250 ہے، 50 منقبت ہیں، 200 سے قریب سم تھنگ نعت پاک ہے سید صاحب۔ آپ کو پتہ ہی کتنی بھاری ہے، مجھے پوری انڈیا کے اندر سب کے کلام نکال لینا، باتیں سنتے رہے دھیان سے، ہوش و حواس میں ہوں۔ کیا جتنی نعت پاک لکھنے والے آئے سب، کسی نے آدھی جلد لکھ دی، کسی نے پوری جلد لکھ دی، کسی نے 2 جلدیں لکھ دی، کسی نے 3 لکھ دی، سب کی جلدوں کو لے لینا اور صرف 200 نعت پاک مصطفیٰ کی اور 50 منقبت مصطفیٰ کی ایک پلے میں رکھ دینا، اور کسی پروفیسر اور اردو سے ترجمہ کرا کے فیصلہ کرانا، بتا فصاحت و بلاغت اس 200 میں ہے، یہ جلدوں کے اندر ہے۔ ایک زبان ہوتے آدمی کہے گا جو فصاحت و بلاغت احمد رضا کے کلام میں ہے جلدوں کے اندر موجود نہیں ہے، وہ فصاحت و بلاغت صرف 200 اشعار کے کلام کے اندر، جو 200 نعت پاک کا مجموعہ تیار کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، اتنا آسان نہیں ہے وہ لکھنے میں۔ آپ نے لکھی 200 نعت پاک کے خالی 50 منقبت ہیں، ایک ایک نعت پاک اعلیٰ حضرت کی 50 نعت لکھنے والوں کے اوپر بھاری ہے۔ اچھا ایک بات اور کہہ رہا ہوں قیمتی میں، نعت کا مطلب کیا ہے؟ میں لغت بات کر رہا ہوں، بھئی اصطلاحات الگ ہے، لغت الگ ہے، کہ جب سب نعت کا بیٹھتے ہیں، شاعر جسے کہتے ہیں شعرا، جب وہ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں نعت کیا ہے؟ توجہ کہتے ہیں نعت موٹی سی آپ نے بات سنی، تلوار پہ چلنا ہے نعت پاک لکھنا، تلوار کی دھار پہ چلنا ہے نعت پاک لکھنا۔ بولے اس کی تھوڑی سی آسانی کر دیجیے ہمارے لیے۔ آسانی پتہ ہے کیا ہے؟ اگر ایک لفظ ایک حرف بھی نبی کی شان جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی اگر اس کے اوپر چلا گیا تو کفر ہے۔ اوپر چلا گیا، سمجھنا کتنی ہارڈ کام ہے شاعری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سے حرف اوپر چلا گیا تو کفر، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے لگائے گا، اور نیچے آ گیا تو گستاخی، نیچے رہا حرف نعت پاک میں تو گستاخی، اوپر چلا گیا شان سے تو کفر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نبی کے غلام نے الفاظ کا معیاری گلدستہ ہی ایسا بنایا ہے، نہ تو کوئی حرف اوپر گیا ہے نہ کوئی نیچے آیا ہے، جو مصطفیٰ کی شان ہے وہی تو احمد رضا نے بتائی ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ایسے ہی بولتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اور کنز ایمان کی بھی بات بتا دوں، ترجمہ کب لکھتے ہیں، میں خاص خاص باتیں کر رہا ہوں آپ سے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھا، ترجمہ تو اور بھی تھے، ترجمہ تو اور بھی تھا۔ اچھا قرآن کا ترجمہ لکھنے کی کیا چیز ضروری ہے؟ فرماتے ہیں بڑے بڑے محقق جب ترجمہ لکھا جائے تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط کیا بتائی گئی ہے علماء نے؟ ترجمہ لکھنے کے لیے پہلی شرط سن لو، اور ترجمہ لکھنے کے لیے کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے ترجمہ لکھنے کے لیے کہ جو ترجمہ کر رہا ہے آیت کا آدمی، لکھنے والا اپنے وقت کا عالم دین، وہ ترجمہ منشاء الہی کے مطابق۔ سن لیں آپ میری بات، مولانا مامور امام صاحب قبلہ دعاؤں کے ساتھ سب بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ترجمہ لکھنے والے کے لیے شرط ہے جس قرآن کے اللہ کا وہ ترجمہ لکھ رہا ہے، وہ ترجمہ جو الفاظ ہے اردو کے منشاء الہی کے مطابق ہوں۔ میرے الفاظ سن لیں آپ، یہ پہلی شرط ہے ترجمے کے لیے، جس پہ پورے علماء کا عرب سے عجم تک اتفاق ہے۔ ترجمہ لکھنے والے کے لیے حرف کے لیے ضروری ہے منشاء الہی کے مطابق وہ الفاظ۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو یہ منشاء الہی کے مطابق کیا یا نہیں کیا؟ سوال یہ ہوتا ہے منشاء الہی کے مطابق کنز ایمان کا ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا؟ شرط یہ ہے جو ترجمہ لکھے منشاء الہی کے مطابق لکھے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا کیا، تو علماء کہتے ہیں عرب و عجم کے کہ منشاء الہی کے مطابق ترجمہ لکھنے کے لیے پوری جتنی کتب احادیث ہیں وہ اس کے سامنے بالکل روشن آئینے کی طرح ہونی چاہیے۔ وہ لکھے گا منشاء الہی کے مطابق ترجمہ، جس کے سامنے کتب احادیث روشن رہیں گی آئینے کی طرح۔ تو لوگوں نے غور کیا جب احمد رضا نے منشاء الہی کے مطابق ترجمہ لکھا، کیا حرف کا استعمال صحیح کیا؟
किया, क्या हुरूफ का इस्तेमाल सही किया, फसाहत और बलागत का इस्तेमाल सही किया, मुब्तदा खबर का इस्तेमाल सही किया। एक समान होके बड़े बड़े उलमा ये तर्जुमा जो लिखा पूरी नजर आला हजरत की कुतुब अहादीस पर मौजूद थी, और ऐसी नजर थी अहादीस पर जो हुरूफ लाने चाहिए थे वही हुरूफ का इस्तेमाल किया। अब उस हुरूफ को उठा के देखा तो हमें कुरान की तफसीर नजर आ रही है, कुरान की तफसीर नजर आ रही है। आला हज़रत के तर्जुमे के अंदर बताता हूं मैं प्रैक्टिकल में आपको, ये उलमा किराम हाफिज़ कुरान बैठे हैं, झलकी दिखाता हूं। सैयद साहब की बड़ी भारी बात कह रहा हूं कि मंशा इलाही के मुताबिक का तर्जुमा हुआ किसके लिए जरूरी है? जो सारी हदीस के ऊपर नजर रखेगा वही मंशा इलाही के मुताबिक तर्जुमा करेगा, ये शर्त है। तर्जुमा वही कर सकता है जो मंशा इलाही के मुताबिक उर्दू को लेकर के आए। अब उर्दू को मंशा इलाही के मुताबिक कैसे लाया जाएगा? उलमा फरमाते जिसकी नजर हदीसों के ऊपर होगी तो ये फैसला हो गया जितनी कुतुब अहादीस थी और है सबके ऊपर आला हज़रत की पूरी नजर थी हदीस के ऊपर। अब जब तर्जुमा लिखा दूसरी शर्त बताते हैं 26 उलूम का होना जरूरी है। ये पूरे अरब और रोजमा का इत्तेफाक वाली बात बता रहा हूं, इख्तिलाफ वाली नहीं, कोई अभी अकीदे की बात है। 26 उलूम का होना जरूरी है तर्जुमा लिखने वाले के लिए, वरना वो तर्जुमा नहीं लिख सकता। तो ये तो तुम्हें मानना पड़ गया कि 26 उलूम तो फाइनल है आला हज़रत, 26 उलूम तो फाइनल है। दूसरी बात, तीसरी बात सुनिए कि जब ये तर्जुमा लिखा आयत जो मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए जरा ध्यान से। वल अर्दा बादा ज़ालिका दहा, सारे तर्जुमे देखना पड़ा। आला हज़रत लिखते हैं तर्जुमे में बड़े आसान अल्फाज में, हमने जमीन को फैला दिया। हजरत काबिल गौर, हमने जमीन को फैला दिया। मोदी ने तर्जुमा किया, मौदूद के अलावा अशरफ अली थानी ने, रशीद अहमद गंगोही ने, है मुफ्ती महमूद ने, है मुफ्ती नजीर हुसैन, है अहले हदीस ने, सबने तर्जुमे किए, लेकिन इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया। हमने जमीन को फैला दिया, इसका इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। और इस लफ्ज ने कैसा कमाल दिखाया है मालूम है? तशरीह नहीं, मोटी से अभी बच्चे बैठे हैं, वक्त भी नहीं है इतना इजाज़त तशरीह का, कभी करूंगा मैं मौके पे तशरीह, मुझे मौका मिलेगा माशाअल्लाह। बस इतना सुन लो, इस एक लफ्ज ने से कैसा वल अर्द बाद ज़ालिका दहा, हमने जमीन को फैला दिया, इतना कहना है आला हज़रत का। और पूरी साइंस हाथ जोड़ के आला हज़रत के सामने खड़ी हो गई, पूरी साइंस हैरत में पड़ गई। अहमद रजा, ये तूने क्या कह दिया? जमीन को फैला दिया। अगर ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते आला हज़रत तो साइंस से दीन चलता। जुमला सुने फकीर का, अगर ये लफ्ज का इस्तेमाल नहीं होता तो साइंस के मुताबिक दीन चलता। लेकिन आला हज़रत ने साइंस के लेकर के दीन को नहीं चलाया, बल्कि दीन को लेकर के साइंस चलाया है। बोले दीन को लेकर के साइंस चलाया। बताऊंगा तशरीह की आयत की सुकून से। अब ये मोटी सी बातें सुन के चले जाए, क्या है? मुस्तफा जान रहमत का सलाम पढ़ते हैं। मैं मुफ्ती इमरान साहब से कहूँ, मुफ्ती इमरान साहब आप कितने दिन में 25 अशार कितने दिन में लिख सकते हैं? मौलाना अमानुर रहमान साहब, आप दोनों मिलकर के इंडिया लेवल के मुफ्ती साहब किबला को बुलाइए, है नहीं? बुलाने के बाद कहिए सलाम तो सलाम, मुस्तफा जान रहमत का कितने दिन में लिख सकते हैं? वो छोड़िए आप, मुझे सिर्फ 15 अशार, मैंने अभी कहा नात लिखने के लिए क्या जरूरी है? कोई लफ्ज ना तो नबी की शान के ऊपर जाए ना नीचे आए, आप मुझे खाली 10 अशार नबी के सलाम की बारगाह में लिख के दिखा दे। आज के लोग नहीं, इलियास सत्तार काजी का सलाम में मजा आ गया, जिसको फसाहत और बलागत ना मालूम हो, है, और जिसको क्या कहते हैं उसूल मालूम ना हो। मैं बताता हूं क्या उसूल है। जब आला हज़रत ने सलाम लिखा, ऐसा सलाम 166 अशारे से ये साहब 172 172 अशार है सलाम के। आला हज़रत ने सिर्फ कितनी देर में लिख दिया मालूम है आपको? ये अशार 172 अशार आला हज़रत ने सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2.5 घंटे के अंदर से साहब मुस्तफा जान रहमत का सलाम 172 अशार सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर लिख दिया। आज सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर है। क्या कहते हैं? लाओ ये अब मैं चैलेंज वाली बातें अब करता हूं, तशरीह सबके बाद में होगी, फिर मेरी तकरीर खत्म। चैलेंज वाली बातें सुन लीजिए। किसी में ताकत हो तो उसको वक्त देते हैं 1 साल का, 2 घंटे का नहीं, 1 साल का वक्त। वो 50 अशार
جو شان شان ہے مصطفیٰ کی ویسے اشعار صلاۃ و سلام کے لکھ کے دکھا دے. اعلیٰ حضرت 2.5 گھنٹے میں لکھا سلام مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام. اب آ جاؤ کنز الایمان کے اوپر. مغرب سے عشاء کا وقت تھا, صدر الشریف کو جب کلام لکھوایا تو صرف ڈیسک کے اوپر بیٹھتے تھے, کوئی کتاب, کوئی تفسیر, کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی. جب 7 گھنٹے روز لکھواتے, محققین نے لکھا کہ صرف اعلیٰ حضرت کنز الایمان 35 گھنٹے کے اندر ترجمہ لکھوا دیا. 35 گھنٹے کے اندر صرف کنز الایمان کا ترجمہ. اور آگے چلیے, لوگ بات کرتے ہیں اس کی, آپ ذرا اور آگے چلو. فتاوی رضویہ, فتاوی رضویہ ایسی جلدیں لے کر کیا آئے گا کوئی؟ میرے دوست ابھی تم پہچانے نہیں فتاوی رضویہ ہے کیا, اس کے اندر کتنے علوم ہیں, کتنے علوموں کا اس میں انبار ہے, سمندر بنا دیا فتاوی رضویہ کو. لیکن سنیے کیا کیا چیلنج ہے عالم کے, وہ سن لیجیے. الدولۃ المکیہ 7.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے کے بیچ میں لکھی. کوئی لکھ کے دکھا دے. آج بھی اگر کسی میں طاقت ہو تو 3 باتیں. چوتھی بات حسام الحرمین ہے, کوئی لکھ کے دکھا دے. حسام الحرمین جیسی کتاب لکھ کے دکھا دے. اور اب جو میں کتاب کا نام لے رہا ہوں, کفل الفقیہ الفاہم. کفل الفقیہ الفاہم 7.5 گھنٹے کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھی. اب کمال کی بات بتا دوں میں اس کے اندر آپ کو ایک, بس پھر میری تقریر ختم. اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے تھے, دیوبندی بھائیوں نے کرا, یہ سوال چل رہا تھا 1 دن سے 2 دن سے نہیں, توجہ سن لو, بس یہ آخری بات تھی, یہ صاحب کی دعا کے ساتھ. یہ سوال 200 سال سے چل رہا تھا. مولانا جمال ابن مالک مکی رحمت اللہ, اور بھی امام ہیں جن کے نام موجود ہیں. میں تشریح میں نہیں کر رہا, تشریح ہر بات کی, میں موٹی موٹی بات پہنچا رہا ہوں آپ تک. جو یہ سوال ہوا 200 سال تک یہ سوال چلتا رہا کہ نوٹ کا لین دین جائز نہیں, پورے عرب کا فتویٰ. نوٹ کا لین دین حرام. رشید احمد گنگوہی نے کہا نوٹ کا لین دین, نوٹ سے سمجھنا نہیں, کرنسی جو نوٹ ہے 10 روپے کا, 50 روپے کا, 500 روپے کا, نوٹ کا نوٹ سے لین دین حرام. سب نے لکھ دیا. 200 سال ہو گیا سید صاحب چکر میں پڑ رہے علماء. جب اعلیٰ حضرت مدینہ شریف مکہ شریف کی سرزمین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ سوال آیا, بولے حضور نوٹ سے نوٹ کا لین دین کیا جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا لاؤ سوال. تو آپ نے کہا بتاتا ہوں. 4 گھنٹے بیٹھے ایک نشست میں, 3.5 گھنٹے بیٹھے دوسری نشست میں, 7.5 گھنٹے کے اندر پوری کتاب تیار. 7.5 گھنٹے میں کفل الفقیہ الفاہم جیسی کتاب تیار عربی کے اندر. اب کمال سنیے, آپ کے ذہن میں پڑھنے والے لڑکے ہیں, سید صاحب عالم دین ہیں, کیا آپ سب کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا یار اعلیٰ حضرت کیا اور لوگوں کی نظر نہیں پڑی کیا کہ اتنے سوال میں نوٹ کا لین دین جائز ہے یا نہیں؟ حضور جمال صاحب ابن مالکی نے کہا احمد رضا یہ سوال کا جواب تمہیں کیسے آیا, ہمیں اتنا بتاؤ. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک جزیہ لیا ہے فتح القدیر سے. کون سی کتاب؟ فتح القدیر سے میں نے ایک جزیہ لیا. اور اعلیٰ حضرت کے زمانے سے فتح القدیر کب لکھی گئی تھی؟ 500 سال پہلے. کب لکھی گئی تھی وہ کتاب؟ 500 سال پہلے کی عبارت اعلیٰ حضرت کے دل پہ نقش ہے. مطلب کر بولو ذرا سبحان اللہ. 500 سال پہلے کی کتاب فتح القدیر کی عبارت اعلیٰ حضرت کے دل پہ نقش ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کھولو تمہاری لائبریری کے اندر فتح القدیر کتاب موجود ہے, فلاں جلد ہے, فلاں صفحہ ہے, فلاں عبارت ہے, اس پر یہ جزیہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی کاغذ ہو تو وہ کاغذ کا مالک وہ خود ہوتا ہے. جب ملکیت اس کے لیے ثابت ہوتی ہے جس کا کاغذ ہوتا ہے, تو جب ملکیت مالک کے لیے ثابت ہو گئی, چاہے اس کاغذ کو 50 کا بیچو, 100 کا بیچو, 1000 کا بیچو, جس سے چاہو لین دین کرو. تو یہ فتح القدیر کے اندر 500 سال پہلے صاحب مصنف فرما گئے. اسی جزیے کو احمد رضا نے لیا ہے اور اسی جزیے سے احمد رضا اعلان کرتا ہے نوٹ سے نوٹ کا لین دین جائز ہے, حلال ہے. پورا عرب حیرت میں پڑ گیا. احمد رضا تجھے یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ احمد رضا نے کہا اس کی طرح صدقے چلنے سے چھوٹے سستے تو آگ لگا دے گی جو آگ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
बात करते हैं बोले हेरत पे पड़ गए, बड़े बड़े ओलमा जमा हो गए। ये आपको याद कैसे आया? 500 साल पहले की किताब फतुल कबीर का ये जुजिया, उसका जिल्द भी आपको याद, उसका सफा भी आपको याद, उसकी इबारत भी आपको याद। मुस्कुरा के आला से फरमाते ऐसी अहमद रजा को बहुत सी किताबें याद हैं। अब एक कमाल की बात हुई, जब किताब का नाम लिख दिया मौलाना इमरान साहब किफ़्लुल फ़क़ीह फ़ाहिम, जब किताब का नाम लिखा, जब किताब के नाम के आप अदद निकालेंगे, किताब के आप अदद निकालेंगे तो जिस सन में किताब लिखी, जब अदद निकालेंगे इसके अदद कितने, इसके अदद कितने, किफ़्लुल फ़क़ीह फ़ाहिम के अदद निकालेंगे, वही अदद बन के 1900 वही अदद निकालेंगे, निकलने के बाद 1324 बन के तैयार हो जाएंगे। कंजुल ईमान लिखा, कंजुल ईमान फिर तर्जुमतुल कुरान, आप अदद निकालेंगे 1310 के अंदर लिखा गया था कंजुल ईमान फिर तर्जुमतुल कुरान, 1310 बन के तैयार हो जाएंगे, 1310 हिजरी बन के तैयार हो जाएगी। अहमद अदा ने किताब लिखी, कौन सी किताब लिखी? क्या फौज मुबीन दर हरकते, क्या है दर हरकते, दर हरकते जमीन किताब लिखी। बताएं जब आप इसके अदद निकालेंगे तो 1938 बन के तैयार होंगे। 1938 में किताब लिखी, जब आला तक दूसरी किताब लिखी जमीन के ऊपर, कौन सी? नुज़ूल आयतें, फरमान बस सुकून जमीन और आसमान। जब आप इसके अदद निकालेंगे 1939 बन के तैयार हो जाएंगे। ये इल्म आला हज़रत का, तू कहता है कहां है? आदमी एक ही शजरे में खो गया हज़रत, बेमिसाल बातें। ये बेटे बात याद रखो, क्या है आला हज़रत, मेरी सारी बातों का लुब्बो लुबाब ये तो छोटे छोटे से जलवे हैं, छोटे छोटे से जलवे, क्योंकि हम आज दिल से अथा गहराइयों के साथ उससे रबी मना रहे हैं। सुन लो कि चैलेंज कंजुल ईमान जैसे कोई लिख के नहीं दिखा सकता, हदायत के बख्शिश की कोई लिख के नहीं दिखा सकता, सलात व सलाम मुस्तफा जान रहमत का कोई लिख के नहीं दिखा सकता, ओए अद्दतुल बक्तिया और फौज मुबीन जैसी जिल्द, फौज मुबीन जैसी जिल्द पूरी साइंस को चैलेंज कर दिया। इस किताब के बारे में बड़े बड़े उलमा ने फरमा दिया सैयद साहब, फौज मुबीन किताब नाम याद रखना, जमीन साकिन नहीं है, जमीन साकिन है, ये इख्तिलाफ चला, जमीन साकिन नहीं, जमीन साकिन है, जमीन साकिन नहीं, इख्तिलाफ हुआ। आला हज़रत का एक जुज़िया के ही प्रैक्टिकल दिखाया, आला हज़रत सोचते रहे पूरा तरह ढूंढ के बोलो सुभान अल्लाह, कि आज जमीन साकिन है, हरकत करती है। कुरान तो ये कहता है हमने क्या जमीन और आसमान को ठहरा दिया है, हमने जमीन और आसमान को रोक दिया है, ठहरा दिया है। मफहूम पेश कर रहा हूं। और सूरज और चांद हरकत करते हैं। जब इतनी बात हो गई तो आला हज़रत सोचने लगे कि आला हज़रत कहते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है क्या कि सूरज और चांद को हरकत करते हैं, और जमीन और आसमान ठहरे हुए हैं, सूरज और चांद हरकत करते हैं। सैयद साहब मालूम कैसे हुआ? ये है कि आला हज़रत ने सोचा कि यार कैसे मालूम होगा? ये प्रैक्टिकल दिखाता हूं। सरकार की हदीस कही जिसने आला हज़रत ने कि मेरे मुस्तफा ने सूरज को पलटाया है, हदीस आई। अब सरकार आला हज़रत के जहन में कि हदीस पे नजर मारी, अब प्रैक्टिकल दिखाते हैं जमीन कैसे रुकी हुई है। कहा सुना लोगों, पूरी साइंस सुने, मेरे मुस्तफा खड़े हैं, सूरज निकला हुआ था, अली की नमाज कज़ा हुई मोहब्बत इश्क में। अब जब इतना हुआ तो सूरज जाके सामने, तवज्जो मेरी तरफ रहे जरा, उधर जाके डूब गया। जमीन के आखिरी हिस्से में, सूरज के किनारे पे जमीन के आखिरी, मुस्तफा इधर खड़े हैं, सामने सूरज डूबा हुआ है, मुझे देखते रहे प्रैक्टिकल। सूरज वहां डूब गया, भाई हमारा सूरज डूब गया, जमीन का आखिरी हिस्सा दिख रहा है और किनारा आसमान का। अगर आला हज़रत कहते हैं जमीन हरकत करती तो इमामुल अंबिया के बारे में कुरान कहता है वअज़्ज़मतुल्लाह है क्या अर्रहमानुल अज़्ज़मत कुरान, ए हबीब तुझे कुरान हमने सिखाया है। सूरज डूब गया, मुस्तफा उंगली लेते हैं, देखते रहे मेरी तरफ अच्छे तरह, उंगली से करते हैं मुस्तफा। किसको करते हैं? जमीन को करते हैं या सूरज को करते हैं? मचल कर बोले सूरज को करा। आला हज़रत ने सोचा मुस्तफा जमीन तो हरकत करती है, और साइंस का ये अकीदा है जो चीज हरकत करती है वो आगे भी आती है, जो चीज हरकत करती है वो पीछे भी जाती है, जो चीज हरकत करती है वो ऊपर भी होती है नीचे भी होती है। तो जब अगर जमीन हरकत करती तो मुस्तफा सूरज को ही क्यों पलटाते? अपनी उंगली से जमीन से कहते नीचे हो जा, थोड़ी सी नीचे हो जा। सूरज तो अपने आप ही दिख जाता सामने, सूरज तो अपने आप ही दिख जाता सामने कि जमीन नीचे हो जा। आला के प्यारे मुस्तफा ने जमीन से नहीं कहा दाएं को हो जा, बाएं को हो जा, इसलिए कि मुस्तफा जान
تو سورج کو حرکت دینا، اس لیے حرکت کرنے والا سورج ہے۔ مصطفیٰ نے انگلی کی حرکت دی، زمین کو نہیں سورج کو۔ سورج اوپر چلا رہا ہے، بولے سورج اوپر چلا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر زمین ہی حرکت کرتی تو میرے مصطفیٰ حرکت زمین کو دیتے، سورج کو نہیں دیتے۔ اب سورج کو حرکت دی ہے، پوری سائنس ایڑی رگڑ رگڑ کے مر جائے گی، لیکن زمین حرکت نہیں کرے گی، زمین حرکت نہیں کرے گی۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا سورج الٹے پاؤں پلٹے؟ مطلب کیا بولو؟ یہ نہیں کہا زمین دائیں کو گھومے، اندھے نتی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، زمین اوپر کو گھومے، نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ